اور ظاہر ہے کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ روزے پہلی امتوں میں ملتوں میں بھی چلتے آئے ہیں۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بات واضح کر دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب پہلی امتوں میں بھی روزے موجود تھے، یہود و نصارہ میں بھی روزے تھے، اور جو مشرکین مکہ کے اندر جو ملت ابراہیمیہ پہ چلتے تھے، خدا پرست لوگ تھے، ان پر بھی روزے تھے اور وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک مسٹیک کی، اس مسٹیک کو اسلام نے آ کے فکس کیا۔ مسٹیک اصل میں انہوں نے یہ کی، انہوں نے اس روزے کی اصل لاجک اور حکمت کو دیکھنے کی کوشش کی، اصل روزے سے مطلوب کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ روزے سے مطلوب قہر نفس ہے، اپنے نفس کو توڑنا ہے، نہ کھا کے، نہ پی کے، خواہشات سے دور رہ کے اپنے نفس کو توڑنا مطلوب ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں بھی آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ روزے کی خاصیت کیا ہے؟ روزے کی خاصیت قہر نفس، یہ اپنے نفس کو توڑنا، یہ روزے کی خاصیت ہے۔ آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور یہ نفس کی حالت یہ کہ جب اس کو کھلایا پلایا جائے تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس پہ کھانے پینے کا خمار چڑھتا ہے، اس خمار کے نتیجے میں پھر معصیت و گناہ کی طرف بڑھتا ہے، لہٰذا اس کے قہر نفس کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ اب یہ فلسفہ جب پہلی امتوں اور ملتوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو نفس کو توڑنا مقصود ہے، تو انہوں نے پھر نفس کو توڑنے کے جتنے راستے تھے سارے اپنانا شروع کر دیے، نفس کو توڑنے کے سارے راستے اپنانا شروع کر دیے۔ جس انداز سے نفس کو توڑا جاتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نفس کو توڑنے کے لیے مزید اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر شامل کر لی۔ اب دیکھو، روزہ قہر نفس کو توڑنا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار روزہ رکھنے سے نفس ٹوٹتا ہے، ہم روزے رکھتے نہیں ہیں تو نفس موٹا ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہمیں تو روزے دیے گئے 30، یار جب اس سے نفس ٹوٹتا تو 30 سے 31 روزے رکھ لو، 32 روزے رکھ لو یار۔ انہوں نے روزوں کی کوانٹٹی کو بڑھانا شروع کر دیا، اس کی کوالٹی کے اندر سختی شروع کر دی۔ کوالٹی کے اندر سختی شروع کر دی مطلب ہے کہ انہوں نے جتنی پابندی لگائی تھی نہ کھانے کی، اس پابندیوں میں اور اضافہ اپنی طرف سے شروع کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں غلو فی الدین، اور قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرو۔ میں جتنا پیٹرن دین کا سیٹ کر کے تمہیں بھیج رہا ہوں یہی اصل ہے، اور مجھے پتہ ہے تمہاری نیچر فطرت، اسی پر چلتے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اگر اپنی طرف سے اس کے اندر غلو کرتے رہو، اضافہ کرتے رہو گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آنے والی نسلوں میں جا کے تمہارا دین بگڑ چکا ہوگا۔ وہ اصل دین جو میں نے اتارا وہ تو رہے گا نہیں، اپنی طرف سے جو ایڈ کیا ہوا دین بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں تحریف فی الدین، دین میں تحریف ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی امتوں نے، ملتوں نے یہ تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب دیا یہ روزے کا تصور، یہ قہر نفس کا تصور دیا، تو اس کے لیے پورا ایک پیٹرن سیٹ کر دیا۔ 29 یا 30 روزے سال کے تم نے رکھنے ہیں، اور اس انداز سے روزے رکھنے ہیں۔